إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اپنی تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے معزز اور مکرم بنا کر پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی آدم کو معزز اور مکرم بنایا ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان تمام نعمتوں میں اگر کوئی سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، وہ دین اور ایمان کی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، لیکن وہ اس نعمت سے محروم ہیں. ان کی ایک زندگی ابھی دنیاوی گزر رہی ہے نعمتوں کے اندر، لیکن یہ زندگی ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. جیسے ہی یہ زندگی ختم ہوگی، آخرت کی جو آگے کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ انتہائی تاریک ہوگی. اس میں اگر نجات کسی کو ملے گی تو اسی دین اور ایمان کی بنیاد پر ملے گی. اگر کسی کے پاس دنیا کی دوسری نعمتوں میں کچھ نعمتیں نہ ہوں، دنیا کی بعض نعمتوں سے محروم ہو، لیکن اسلام کی نعمت اس کے پاس موجود ہو، دین کی نعمت، توحید کی نعمت موجود ہو، تو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ یہ توحید کی نعمت، یہ دین کی، اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، تو آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جسم کے اندر روح کی حیثیت ہے، وہی حیثیت توحید کو تمام نیک اعمال کے اندر. آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی،
لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں. مہمان نوازی کے اندر ہو، خدمت خلق کے اندر ہو، بے لوث خدمت کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر دوسروں کی خدمت میں اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں. لیکن ان تمام خدمتوں کے باوجود ان کے پاس توحید کی نعمت نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کے پاس ان تمام نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں اگر توحید کی نیکی ان کے پاس موجود نہ ہو. جس طریقے سے جسم کے اندر اگر روح نہ ہو تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں. اگر روح ہے تو اس جسم کی قیمت ہے. روح نہ ہو، پورا جسم صحیح سالم ہو، اسے لوگ مردہ کہیں گے اور اسے قبرستان میں دفن کر کے آ جائیں گے. اب اس کی کوئی قیمت نہیں. جسم سے روح نکل جانے کے بعد وہ جسم مردہ ہو چکا ہے. لیکن اگر جسم کے اندر روح موجود ہو، کہیں پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، تو ایسے لوگ جو ابھی بھی زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، ابھی بھی روح موجود ہے، تو ایسے لوگوں کے علاج کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جن کی زندگی ختم ہو چکی ہے، جن کے جسم سے روح نکل چکا ہوتا ہے، گرچہ پورا باڈی صحیح سالم ہو، اس کی اب کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں. اب اس کے علاج کی کوئی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اس کے علاج کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جس طرح جسم کے اندر روح کی حیثیت ہے، روح موجود ہو تو باقی چیزوں کی اہمیت ہے، روح نہ ہو تو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. یہی حالت توحید کی ہے تمام نیک اعمال کے درمیان. اگر کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو، جیسے ابھی چند دنوں پہلے احمد آباد کے اندر پلین کریش ہوا، کسی کی زندگی میں بھی اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان حوادث سے محفوظ رکھے، کسی کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہو تو انسان ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے. اسی پلین کے اندر جو لوگ سفر کر رہے تھے، آپ غور کریں کہ جب انہیں احساس ہوا کہ اب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہر ایک نے اپنے طور پر بچنے کی ضرور کوشش کی ہوگی. ایسے موقع پر وہاں ان کے ساتھ قیمتی سامان ہوتے ہیں، بہت سارے قیمتی کاغذات ہوتے ہیں، روپیے پیسے ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، بہت ساری قیمتی چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں. وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسے موقع پر ان چیزوں کو وہ دیکھنے جائے گا کہ پہلے ان چیزوں کو سمیٹوں، اس کے بعد اگر موقع ملے تو بچوں گا ورنہ جان چلی جائے؟ نہیں، بلکہ اس کی سب سے پہلی کوشش ہوگی کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیں. اگر بچ گیا تو دوسری چیزیں بعد میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر جان چلی گئی، یہ تمام چیزیں موجود رہے تو میرے کس کام کی ہے؟ ان چیزوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی شخص کسی بلڈنگ میں موجود ہو اور خبر لگے اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے اور عنقریب اس بلڈنگ کے اندر رہنے والے لوگ کیا ہو سکتے ہیں؟ سب کے سب جل کے راکھ ہو سکتے ہیں. ایسے موقع پر کوئی کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا سچویشن کو. اگر اسے لگے کہ کچھ چیزوں کو میں اتنا وقت میرے پاس ہے کہ اپنے ساتھ سمیٹ کے بھاگ سکتا ہوں، تو کوشش کرے گا کہ سب سے قیمتی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو پہلے سمیٹے اور بھاگے. اگر اسے لگے کہ نہیں، اتنی فرصت میرے پاس نہیں ہے، بس اتنا سا وقت میرے پاس ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لوں، تو کسی چیز کی طرف وہ نہیں دیکھے گا. اس کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لوں، اگر زندگی میری باقی رہ گئی تو باقی تمام چیزیں میں دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں. تو یہی حیثیت توحید کی ہے باقی چیزوں کے مقابل میں. جو انسان کو اپنی جان کی حیثیت معلوم ہوتی ہے دنیا کی تمام نعمتوں کے بالمقابل، وہی حیثیت تمام نیک اعمال میں توحید کی ہے. اگر آپ نے ہر نیک عمل دنیا کا کیا لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ کمپرومائز کی، توحید کا حق ادا نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی پامالی کی، اللہ رب العالمین کا کوئی حق
کسی غیر کو آپ نے دیا تو اسے شرک کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر، گھر میں خود بھوکا رہ کر مہمانوں کو کھانا کھلایا، غریب و فقیروں کی مدد کی، لوگوں کو پڑھایا لکھایا، مہمان خانے تعمیر کیے، اسکول کالج اور تمام دنیا کے خیر کے جو کام ہو سکتے ہیں سب میں بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا، لیکن توحید کی آپ نے کوئی خاص پرواہ نہیں کی، ضرورت پڑی تو اس سے کمپرومائز کر لیا۔ ایسے اعمال جو توحید کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے عقائد جو توحید کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، جو توحید کو یا تو تہس نہس کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یا اسے ڈیمیج کر دیتے ہیں، اسے نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے اعمال کی آپ نے پرواہ نہیں کی، تو پھر آپ سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال اسی شخص کی طرح ہوگی کہ اسے پتا ہے کہ میرے پاس بہت ہی محدود ٹائم ہے، 2-4 سیکنڈ، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بچانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی، اپنے گھر کے سامان سمیٹتے رہا، اور اس چکر میں اس کی جان چلی گئی، کوئی سامان بھی نہیں سمیٹ سکا۔ تو اسی مثال کو یہاں پر فٹ کیا جائے گا کہ اس نے دنیا کے دوسرے خیر کے کاموں کو تو کرنا جاری رکھا، لیکن جس اصل خیر کا اسے دھیان دینا چاہیے تھا، جس پر پورے تمام نیک اعمال کی دار و مدار ہونی تھی، اسی پر اس نے توجہ نہیں دی۔ ایک مثال آپ غور سے سنیں، اور یہ مثال اس زمانے کی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال ہے۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بچہ اس نام سے واقف ہے آج۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اسی زمانے کے کسی شخص کا نام ہوگا یہ، حالانکہ یہ اس زمانے کا کوئی شخص نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر تھے، انتہائی سخی آدمی، انتہائی فیاض، انتہائی خدمت خلق میں آگے رہنے والے، لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دی۔ کوئی ایسا خیر کا اور بھلائی کا کام نہیں جس میں یہ سب سے آگے نہ رہنے والے ہوں، یہاں تک کہ ان کے خدمت خلق اور ان کی سخاوت و فیاضی کے آج تک مثالیں دی جاتی ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمین ہو۔ مثال کے طور پر حاتم طائی کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ اتنا بڑا سخی اور اتنا بڑا فیاض ہے، یہ حاتم طائی ہو گیا ہے۔ یہ حاتم طائی ہر خیر کے کام میں آگے رہنے والا، ایک نیکی اور بھلائی بس اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ کون سی بھلائی اور کون سی نیکی موجود نہیں تھی؟ یہی توحید کی نیکی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے فرزند جن کا نام عدی تھا، عدی بن حاتم، حاتم کے فرزند عدی کو اللہ رب العالمین نے اس توحید کی نعمت سے نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عدی بن حاتم یہ صحابی رسول ہے، یہ اپنے والد محترم کے متعلق اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے والد محترم کیسے تھے آپ جانتے ہی ہیں، ان نیک اعمال کا کیا آخرت میں انہیں کوئی فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں کہ ایک خاص مقصد کے تحت آپ کے والد نے یہ کام کیا تھا، جو مقصد تھا انہیں حاصل ہو چکا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقصد آخرت میں اللہ رب العالمین کی جنت کا حصول نہیں تھا، کیونکہ کفار کا یوم آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے عقیدے کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مر جائیں گے، اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ رب العالمین ہمیں اٹھائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی کوڑی ہے، اسے ہم نہیں مان سکتے۔ یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ وہ کیا کہتے کہ یہ دنیاوی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے، اس کے بعد کبھی ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس اٹھنا نہیں ہے، اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا ہے۔ جنت، جہنم، ان چیزوں پر کفار کا عقیدہ نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے والد نے یہ جو خیر کے نیک اعمال کیے تھے، ان اعمال کا مقصد جہنم سے بچنا نہیں تھا، جنت کا حصول نہیں تھا، یوم آخرت پر ایمان نہیں تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں تھا۔ لہذا
آپ کے والد نے جس مقصد کے لیے کیا تھا، یعنی لوگوں کے درمیان نیک نامی ہو، تو اللہ رب العالمین نے وہ چیز انہیں عطا کر دی ہے. اور دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین ان کے نیک اعمال کا انہیں دنیا میں بدلا دیا کہ آج تک 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کی نیک نامی لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور لوگوں کی زبان، بچے بچے کی زبان پر ان کا ذکر خیر ہے. لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا ہے؟ کچھ ملنے والا نہیں. اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کو دیکھیں، انہوں نے کسی عام شخص کی کوئی خدمت نہیں کی تھی. آج اگر کسی عالم دین کی، کسی اچھے شخص کی، کسی مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ کی اگر کوئی خدمت کرے تو لوگ اسے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بندہ ہے کہ یہ علماء کی خدمت میں لگا رہتا ہے. ابو طالب نے کسی عام شخص کی خدمت نہیں کی تھی، ہمارے رسول کی خدمت میں اپنی زندگی گزاری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زندگی انہوں نے قربان کر دی. دشمنوں سے اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے رہے. اللہ کے رسول آخری سانس تک کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح چچا کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکل جائے. جاکنی کے عالم میں اللہ کے رسول جا کر کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. چچا جان ایک بار پلیز یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کر لیں. اگر آپ نے ادا کر لیا تو اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا کہ میرے چچا نے اس کلمے کو ادا کیا تھا. لیکن آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا کیا تھا؟ انا علی ملت عبد المطلب. عبد المطلب کے دین پر ہی اس دنیا کو میں الوداع کہہ رہا ہوں. توحید پر وفات نہیں ہوئی. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اپنے چچا کو آخرت میں آپ کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ میری وجہ سے میرے چچا کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. جس طرح آپ کھانا پکاتے ہیں اس میں کھانا کھول رہا ہوتا ہے، تو یہ دنیا کی آگ ہے جو آخرت کے بالمقابل کچھ بھی نہیں. ایسی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اگر توحید کی نعمت نہ رہے تو اللہ رب العالمین کی جنت نہیں مل سکتی. یہ مقام و مرتبہ ہے توحید کا دوسرے تمام اعمال صالحہ کے درمیان. اس لیے جو لوگ دوسرے تمام چیزوں کی فکر کرتے ہیں، توحید کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنا محاسبہ کریں. اس توحید کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دیکھیں کہ اس کو لوگوں نے کتنا ہلکا لے لیا ہے، کتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ ایک شخص معمولی چکا چوندھ کی وجہ سے، معمولی دنیاوی فریب کی وجہ سے اپنی اس نعمت سے اور سب سے بڑی دولت سے آسانی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے. اور ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص کنورٹ ہو گیا کسی دوسرے مذہب میں. آخر اس شخص کو پتا بھی ہے کہ اس نے کون سی دولت گوائی ہے. اگر اسے پتا ہوتا کہ میرے پاس توحید کی صورت میں کون سی نعمت موجود ہے تو دنیا کی ہر چیز کو وہ چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. اگر اس کے پاس دوسری گناہیں ہیں تو اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے اور چاہے تو اسے سزا دے گا، لیکن کبھی اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے اللہ کی جنت واجب ہو گئی. اس حدیث کے 2 معنی ہیں. ایک تو ظاہری معنی کہ وفات کے وقت جو آخری کلمہ زبان سے نکلا وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا، اور دوسرا عام معنی یہ ہے کہ اس کلمے کے مطابق اس کی زندگی گزری. یعنی جب اس کی وفات ہوئی تو اسلام پر اور توحید پر اس کی وفات ہوئی ہے. گرچہ زبان سے نکلا آخری کلمہ یہ نہ ہو، کوئی دوسرا ہی کلمہ ہو، مثلا قرآن کی کوئی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی وفات ہوئی، تو یہ فضیلت اس کے لیے بھی حاصل ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم یہ کوشش کرو کہ تمہاری موت اسلام پر ہو. اگر اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس گناہوں کے انبار کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین کی جنت سے یہ بندہ محروم نہیں ہوگا. یہ ہے توحید کی نعمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں.
قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تمام لوگوں کے سامنے. ایسا شخص جسے لگے گا کہ زندگی بھر میں نے گناہ کے سوا کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں توحید کی نعمت کتنی بڑی ہے. ایک طرف ابھی ہم نے مثال ذکر کی کہ دنیا کا ہر خیر کا کام، ہر نیکی کا کام اس نے کیا تھا، بس توحید کی نعمت نہیں تھی. نتیجہ کیا رہا؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا، اسے جنت نہیں مل سکی. اب دوسری مثال سنیں اس کے بالمقابل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے. ایک ایک رجسٹر کی حالت کیا ہوگی؟ جہاں تک نگاہ جائے ایک رجسٹر وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا. اس طریقے سے اس کے گناہوں کے کتنے رجسٹر ہیں؟ 99 رجسٹر. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ یہ تمام کی تمام تمہاری گناہیں ہیں، اقرار کرتے ہو؟ کہے کہ اللہ رب العالمین بالکل اقرار کرتا ہوں، یہ میری ہی گناہ ہے. اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہیں فرشتوں سے ان گناہوں کے لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ جو فرشتے تمہارے اعمال کو نوٹ کر رہے تھے انہوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ تو یہ بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین انہوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ میری ہی گناہ ہے، کسی دوسرے کی گناہ نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین اس سے کہے گا تمہارے پاس کوئی عذر بھی ہے؟ بس اوقات انسان گناہ کرتا ہے لیکن معذور ہوتا ہے، مجبوری میں گناہ کر لیتا ہے. تو وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں نے جانتے بوجھتے ان گناہوں کو انجام دیا تھا، جان بوجھ کر ان گناہوں کو میں نے انجام دیا ہے، میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ اسے لگے گا کہ میرے پاس کوئی نیکی ہی نہیں. جیسے بہت سارے لوگ توحید کو کوئی نیکی ہی نہیں سمجھتے، وہ دوسرے چیزوں کو نیکی سمجھتے ہیں، اور توحید پر گفتگو کی جائے کہتے کیا ان کو پڑا ہے، ہمیشہ توحید 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 ہی کرتے رہتے ہیں. یہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، ہمارے پاس تمہاری عظیم نیکیاں ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین ایک کارڈ نکالے گا جس میں یہی کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، کلمہ توحید لکھا ہوگا. وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین کہاں یہ 99 رجسٹر میرے گناہوں کے اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ، دونوں میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے ساتھ آج ظلم نہیں ہوگا. ایک پلڑے میں اس کلمہ توحید کو اور دوسرے پلڑے میں گناہوں کے تمام رجسٹروں کو رکھا جائے گا، اور یہ کلمہ توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا. اگر توحید کی نعمت موجود ہے، اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہے، گرچہ شیطان کے چکر میں پڑ کر اس سے گناہیں بھی سرزد ہوئی ہو، اس کے پاس بہت سارے عیوب ہوں، آپ اگر گنانا شروع کریں صبح سے شام تک اس کے گناہوں کو گناتے رہے آپ، لیکن بندہ توحید کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے. کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھا جو توحید کو نقصان پہنچائے، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی توحید ختم ہو جائے. شرک سے کبھی اس نے سمجھوتا نہیں کیا، شرک کے قریب نہیں گیا. تو ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، ارادے کے تحت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر سکتا ہے. یہ توحید کی نعمت ہے. چاہے اللہ رب العالمین تو اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے اپنے عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق، تو اسے اس کی گناہوں کے بقدر سزا دے سکتا ہے، جہنم میں داخل کر سکتا ہے. لیکن اگر توحید پر اس کی وفات ہوئی ہے، دوسری گناہیں بہت ساری اس نے کیا تھا، اگر سزا دے بھی تو ہمیشہ یہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کرے گا. تو یہ ہے توحید کی نعمت اور توحید کا مقام و مرتبہ دوسرے تمام اعمال کے بالمقابل. اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی اس نعمت سے ہاتھ نہ دھوئیں. یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. اس نعمت کی قدر کریں، اس کا احساس آپ کو ہو کہ کون سی نعمت ہمارے پاس ہے جس نعمت کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. یہ نعمت اگر زائل ہو گئی تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے روح نکل جانے کے بعد جسم کی کوئی حیثیت نہیں، گرچہ پورا جسم صحیح سالم ہو، اسی طرح توحید اگر ختم ہو جائے، آپ نے شرک کو قبول کر لیا، آپ نے اسلام
دھرم چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم کو اختیار کر لیا تو آپ کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی. آپ دوسرا دھرم قبول کرنے کے بعد چاہے دنیا کا ہر نیک کام کرتے رہے, اس کی کوئی اللہ رب العالمین کے پاس حیثیت نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے تو ہرگز اس سے یہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا, یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آخری سانس تک اس نعمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو اور نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حاضرین, ابھی آپ نے توحید کی نعمت کے بارے میں سنا. جب کوئی بندہ اس کلمے کا اقرار کرتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس نعمت کو حاصل کر لیتا ہے, یہ دولت اس کے پاس آ جاتی ہے, وہ مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی طریقے پر زندگی گزارے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زندگی گزاری تھی. صرف کلمہ توحید کا اقرار کر لینا ہی کافی نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کلمہ توحید کو مانتے ہیں, کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ان کے عقائد, ان کے اعمال صحابہ اکرام کے منہج اور ان کے عقیدے اور عمل سے بالکل الگ ہے. ابھی دیکھا آپ نے محرم میں, 10ویں محرم کو جو سڑکوں پر لوگوں نے تماشا کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین یہی کرتے تھے؟ اس اسلام اور اس اسلام میں کوئی مطابقت ہے؟ 12 ربیع الاول کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سڑکوں پر کیا کچھ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین اسی اسلام کو فالو کرتے تھے. تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کے اندر توحید کی اس نعمت کو حاصل کر لینے کے بعد دوسرا ہمارے پاس سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر اس اسلام کو فالو کر رہے نہیں کر رہے ہیں جو صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں فالو کیا تھا. اسی کو منہج سلف کہتے ہیں. تو کلمہ توحید کے اقرار کے بعد ہمیں دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین یعنی جنہیں ہم سلف صالحین کہتے ہیں, انہی کے نقش قدم پر ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں یا کوئی ایسا اسلام فالو کر رہے ہیں جو ان کے اسلام سے میل نہیں کھاتا. اگر یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں, کلمہ توحید بھی ہے اور ساتھ میں سلف صالحین کے منہج پر ہماری زندگی گزر رہی ہے, تو انتہائی سعادت کی بات ہے. ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہ ہو تو پھر ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ اس امت کے اندر, یعنی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے, اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے, ایک کو جنت ملے گی. اور وہ کون سا فرقہ ہوگا, کون سی جماعت ہوگی؟ جو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے دین پر قائم ہو. تو ہمیں کلمہ توحید کے اقرار کے بعد یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں جس پر صحابہ اکرام نے اپنی زندگی گزاری تھی, یا کوئی دوسرا اسلام ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے. اگر اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو انتہائی سعادت کی بات ہے. اگر کوئی دوسرا اسلام ہم فالو کر رہے ہیں جو صحابہ اکرام کے اسلام سے میل نہیں کھاتا, سلف صالحین کے اسلام سے میل نہیں کھاتا, تو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں توبہ و استغفار کر کے اپنے آپ کو اس اسلام کا متبع بنانا چاہیے جس پر ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی گزاری ہے. یہی راستہ ہے جو نجات کا ضامن ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، اسلام کے اندر داخل ہوا، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں چل رہا، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مؤمنوں کا راستہ ہے اس راستے کی اتباع نہیں کرتا، کسی دوسرے راستے کو فالو کر رہا ہے، کسی دوسرے راستے کی اتباع کر رہا ہے، مؤمنین کے راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مؤمنین کون تھے؟ مؤمنین اللہ کے رسول کے صحابہ تھے۔ انہی صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر گواہی دی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ یہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، معمولی گواہی نہیں ہے۔ دل کے بارے میں کوئی گواہی دے سکتا ہے کسی کی؟ اب ظاہری طور پر کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن دل کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے دل کے بارے میں گواہی دی ہے کہ ان کے دل کے اندر تقوی ہے، تو ان مؤمنین کے راستے کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے، تو اس کے لیے وعید کیا اللہ نے بیان کی؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اب غور کریں کہ اس نے کلمہ لا الہ کا اقرار کیا ہے، لیکن صحابہ اکرام کے طریقے پر نہیں چلتا، تو اس کے لیے وعید اللہ نے بیان کی کہ اس کے لیے وعید کیا ہے؟ اسے ہم جہنم رسید کر دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس کلمہ توحید کی قدر کرنی چاہیے، کسی بھی طور پر اس سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا عمل یا عقیدہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو توحید کے منافی ہو، توحید کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ ساتھ میں جو صحابہ اکرام کا، سلف صالحین کا منہج تھا، طریقہ تھا، اس طریقے پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس اسلام کو فالو کرنا چاہیے جو صحابہ اکرام نے فالو کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دونوں نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔